درجات کی بلندی کے لیے سارے حضرات سورۃ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا کریم افعل بی ما انت اہلہ ولا تفعل بی ما انا اہلہ، بجاہ محمد وآلہ الطیبین، رب انی مغلوب فانتصر، بدم الحسین علیہ السلام، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ خاندان زہرا پہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لآلہ والصلاة علی اہلہا، واللعنۃ الدائمۃ علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ صلوات۔ خالق مالک بحق محمد و آل محمد آپ تمام حضرات کو آباد و شاد رکھیں۔ بانیان مجلس کی یہ محنت کاوش بارگاہ معصومین میں قبول فرمائے۔ مولا ان کے مرحومین اور آپ سب کے مرحومین کو مولا غریق کی رحمت فرمائے، معصومین کے جوار میں جگہ مرحمت فرمائے۔ تو ذہن حاضرین صاحبان، اپنے آپ کو تھوڑا نہیں سمجھنا، میں آپ کو بہت عظیم سمجھ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ عبادت ہے، عبادت بندوں کی محتاج نہیں ہے۔ یہ ذکر ایسا ہے، ساری کائنات اس ذکر کی محتاج ہے۔ وہ بندہ خوش قسمت ہے جس سے یہ ذکر نصیب ہو۔ اور آپ سب کو صحت دے، اور ہمارے ذاکر عظمت صاحب کو بھی مولا صحت کاملہ عطا فرمائے۔ میں تمام کسی کے لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ ہمارے بزرگ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ہے، آج ان کی روح بھی موجود ہوگی، تو میں ان کی روح کو مخاطب کر کے عرض کر رہا ہوں، جو ظاہری طور پہ ہم سے جدا ہوتا ہے اس کو روحانی غذا کی ضرورت ہے۔ آباد و سلامت رہو۔ یہ نہ سمجھیں کہ اب ہم سے جدا ہو گیا ہے، نہیں، زندگی میں دونوں غذاؤں کی ہوتی ہے، جسمانی بھی روحانی بھی، لیکن جب فانی گھر کو چھوڑ کر اس باقی گھر میں پہلا قدم رکھتا ہے، اسے کوئی جسمانی غذاؤں کی ضرورت نہیں ہے، صرف روحانی غذا کی ضرورت ہے۔ مرحوم کا خیرخواہ کون ہے؟ جو مرحوم کی روحانی غذا کا اہتمام کرے۔ تو مرحوم کو روحانی غذا پہنچانے کے لیے مجلس اعزاز سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے۔ اس طرح میں آپ کو بہت سمجھ رہا ہوں
تحفے اور بھی ہیں، ہدیے ہیں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں بھائی جاوید کہ مجلس عزا سے بہتر کوئی تحفہ نہیں۔ بات ہوتی ہے شاہ صاحبان جو کسی دلیل کے ساتھ ہو۔ میں آج دلیل پیش کر رہا ہوں، اس کی دلیل کیا ہے؟ حضور پاک نے پوری 63 سالہ زندگی میں کسی مقام پہ نہیں فرمایا تم نمازیں پڑھو ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ آباد شاہ صاحب مولا آباد رکھیں۔ میں اس کی پیش کر رہا تھا دلیل کیا ہے؟ حضور نے پوری زندگی میں کسی سنی شیعہ دیوبندی کی کتاب سے ثابت نہیں ہوتا کہ حضور نے فرمایا ہو تم سارے ماہ رمضان کے روزے رکھو، عید کے دن ہم تمہارے گھر آئیں گے، زکاتیں دو، حج کرو، ہر سال حج پہ آؤ، ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ مجھے اس ممبر کی قسم ہے جہاں ہوتی ہے مجلس وہاں 14 آتے ہیں۔ آباد رہو۔ وہاں 14 آتے ہیں۔ تو جب ہم نے دعا کی ہے کہ اللہ ہمارے محترم مرحوم کے درجات بلند فرمائے، کون کون آمین کہتا ہے؟ جو جو یہاں ہوں۔ تو جس مرحوم کے لیے حسین کی ماں آمین کہہ دے، آباد رہتا ہوں، اس کی بخش میں پھر کوئی شک نہیں ہے۔ تو اتفاق سے مرحوم کی برسی اس مہینے میں آئی ہے جو مہینہ بڑی عظمت والا ہے، جس میں ایک علی کی آمد نہیں ہے۔ آباد سلام اللہ، ایک علی کی آمد نہیں ہے، اس میں 2 محمد 2 علی، ماشاءاللہ آپ سارے جانتے ہیں۔ اس مہینے کی عظمت ہے، اس میں 2 محمد 2 علی آئے ہیں۔ تو جس مہینے میں چار ائمہ معصومین نے اس خاکدان عالم کو اپنے نور امامت سے ضیاء بخشی، اور پھر یہ ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے شاہ صاحبان جس میں حضور کی بعثت ہوئی ہے، بعثت بھی اسی مہینے میں، اور یہی وہ ماہ خوش نصیب ہے جس میں حبیب کبریا وہاں پہنچے۔ شاہ صاحب اسی مہینے میں حبیب کبریا وہاں پہنچے جہاں عقل انسانی کا ادراک ناممکن ہے۔ حضور کو معراج بھی اسی مہینے میں ہوئی، لیکن اس کی خاص کر جو 13 تاریخ ہے نا، دنیا اسلام صرف 13 کے نام سے واقف ہے۔ میں ایک جملے میں 13 کا تعارف پیش کر رہا ہوں، آپ کو بہت عظیم سمجھ کے پیش کر رہا ہوں کہ 13 رجب کیا ہے۔ مالک الملک کی ادھر ہے، میں بڑے سوچ سمجھ کے میں تعارف پیش کر رہا ہوں، آپ کو اہل سمجھ کے کہ یہ جملے ظاہر ہی ہوں گے۔ عظمت بھائی 13 رجب مالک الملک کی صفت جلال و جمال، کبریائی و جبروت کے ظہور پر نور کا دن ہے۔ اسی دن اصنام سرنگوں ہوئے اور اللہ کی توحید کلی کا ایک مظہر اتم حیدر کرار کی صورت میں دنیا کے سامنے جلوہ افروز ہوئے۔ اور اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ 13 رجب کی خصوصیت شاہ صاحبان یہ ہے کہ شمس نبوت اور قمر امامت کی دنیا میں پہلی ملاقات ہوئی ہے۔ اب ذہن حاضر رہیں، جب سے اس نور کے 2 حصے ہوئے ہیں، اس کے بعد دنیا میں کہہ رہا ہوں، دنیا میں شمس نبوت اور قمر امامت کی ہوئی ہے پہلی ملاقات۔ جاگ رہے ہو، سن رہے ہو؟ ملاقات پہلی تھی۔ گھر وہ تجویز ہوا جو کائنات میں پہلا۔ آباد رہو، حیدری مولا شاہ صاحب، آپ کا مولا آپ کی توفیق میں پہلی ملاقات پہلی تھی۔ گھر وہ تجویز ہوا جو کائنات میں پہلا۔ ملاقات کرنے والے دونوں ہادی تھے،
گھر وہ منتخب ہوا جو ہدی للعالمین. ماشاءاللہ بڑے سمجھدار بیٹھے ہو چاہے تھوڑے ہو، میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ ملاقات کرنے والے دونوں خالق کے اپنے نمائندے تھے. کسی پرائیویٹ گھر میں ملاقات نہیں ہوئی، سرکاری گھر میں ملاقات ہوئی. سرکاری گھر میں ہوئی ہے ملاقات. تو جس گھر میں ملاقات ہو نا، اسے عربی میں کہتے ہیں بیت الملاقات. تو کعبے کا شاہ جی، کعبے کا ایک نام ہے بیت الملاقات، جہاں شمس نبوت اور قمر امامت کی ہوئی ہے پہلی ملاقات. اللہ نے اس ملاقات سے پہلے ایک انتظام کیا جو آج میں نے پیش کرنا ہے. خالق نے پہلے اس ملاقات سے پہلے انتظام یہ کیا، اللہ نے 2 نبیوں کو بلایا، ابراہیم، اسماعیل. جی رب جلیل، اس میرے پہلے گھر میں میرے 2 نمائندوں نے کرنی ہے پہلی ملاقات. اس میرے پہلے گھر کی ڈیکوریشن کریں، تعمیر نو کریں، تعمیر نو. کعبے کی شاہ صاحب، کعبے کی تاریخ جناب ابراہیم سے شروع نہیں ہوتی. علامہ جار اللہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں لکھا ہے وَكَانَ الْبَيْتُ قَبْلَ أَن يَخْلُقَ آدَمَ أَلْفَ عَامٍ. اللہ نے خلقت آدم سے 2000 سال پہلے اس گھر کو خلق کیا ہے. آج کہا اسماعیل اور ابراہیم سے اس کی تعمیر نو کریں. باپ معمار ہے، بیٹا مزدور ہے. یہ پوری کائنات میں شاہ جی وہ پہلا گھر ہے جس کا معمار بھی نبی ہے، مزدور بھی نبی ہے، جس کا معمار بھی معصوم ہے، مزدور بھی معصوم ہے. جب باپ بیٹے نے اس کی تعمیر شروع کی، دیوار اتنی بلند ہوئی، آگے ابراہیم کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا. جاگ رہے ہو؟ پریشان ہو، جو کچھ میں نے پڑھنا ہے یہ میں نے پڑھنا ہے. یہ میری تحریر ایک میں حرف کا ضامن ہوں. دیوار اتنی بلند ہو گئی بھائی جاوید شاہ جی، آگے ابراہیم کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا. ابراہیم نے ایک پتھر اٹھایا، نیچے رکھا، اس پتھر پہ کھڑے ہو کر اس کی دیوار کو بلند کرنا شروع کیا. جب ابراہیم کے قدم آئے نا پتھر پہ، ہے پتھر، اس نے اپنی بے زبانی میں بے زبان خالق سے کہا ساری زندگی مجھے پتھر رکھنا، تھوڑی دیر کے لیے موم کر دے. کیوں؟ تاکہ تیرے خلیل کے نقش پا، تیرے خلیل کے پاؤں کے نشان میں اپنے سینے پہ لے سکوں. آباد سامد رہو. مجھے اس منبر کی قسم ہے، اس پتھر کی نبوت شناسی اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کو ضائع نہیں ہونے دیا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. اسی پتھر کو مصلی بنا کر کعبے کے باہر حرم میں جگہ دی. صرف جگہ نہیں دی، قیامت تک آنے والے حاجیوں پر فرض کر دیا. چاہے کسی ملک کا حاجی کیوں نہ ہو، کسی فرقے کا حاجی کیوں نہ ہو، میں ان کا حج اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک اس مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز نہ پڑھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. یا علی یا علامہ صاحب کیا بات ہے. جب تک اس مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز نہ پڑھے. شاہ جی ہر حاجی کو پڑھنی پڑتی ہے. میں ہر حاجی سے پوچھتا ہوں اس پتھر کو اتنی عزت کیوں ملی؟ سبحان اللہ. ایک امتی نبی کے قدم آئے. ابراہیم کو نبوت نہیں ملی جب تک ہمارے نبی پر ایمان نہیں لایا.
ایمان لانے والے کو کہتے ہیں امتی۔ اس پتھر کو اتنی عزت کیوں ملی ہے کہ ایک امتی نبی کے قدم آئے، اور جس پتھر پہ امتی نبی کے قدم آ جائے اس کی عزت کو سارے مان لیتے ہو۔ جا کے رہا، اور جس پتھر پہ عظمت صاحب، جس پتھر پہ امتی نبی کے قدم آئے اس کی عزت کو سارے مان لیتے ہو، اور جس کے قدم مہر نبوت پہ آئے ہو آباد حد حیدری یار پتھر پہ امتی نبی کے قدم آئے سارے جھکتے ہو، سارے جا کے نمازیں پڑھتے ہو، ان کی عزت کو سارے مانتے ہو، اور جس کے قدم مہر نبوت پہ آئے ہیں تو پھر یاد رکھو جس پتھر پہ امتی نبی کے قدم آئے اس کو جگہ ملی ہے کعبے کے باہر۔ نہیں آپ سمجھے نہیں آپ، جس پتھر پہ امتی نبی کے قدم آئے جہاں تک آواز جا رہی ہے اسے جگہ ملی ہے کعبے کے باہر حرم میں، اور جس کے قدم مہر نبوت پہ آئے تھے حق یہی تھا اسے جگہ ملے کعبے کے اندر۔ جب یہ گھر مکمل ہو گیا باپ بیٹا اس کی تعمیر سے ہو گئے فارغ، تو اللہ نے کہا ابراہیم اسماعیل تمہارا کام صرف تعمیر کرنا ہی نہیں تھا، وَآہِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَ بَيْتَ الطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے ابراہیم اسماعیل سے عہد لیا اس میرے گھر کو پاک رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے، اس کو پاک رکھنا، پاک میرے گھر کو، بیتی میرا گھر، مالک بنایا باپ بیٹے نے، تو کہہ رہا ہے میرا گھر، اگر تیرا گھر ہے تو پاک بھی خود رکھ۔ شاید میں بڑے جملے دینا چاہتا ہوں، یا تو اپنا گھر نہ کہتا، جب اپنا گھر کہہ رہا ہے تو پاک بھی خود رکھ، کیوں؟ بنانے والے باپ بیٹے تو کہہ رہا ہے میرا گھر، تو جواب بتا ایک ہے بیت، ایک ہے اہل بیت، ایک ہے گھر، ایک ہے گھر والے۔ گھر بنایا بیت بنایا باپ بیٹے نے، اہل بیت بنائے ہیں میں نے، اور جس کو باپ بیٹے نے بنایا پاک بھی باپ بیٹا رکھے گا۔ اہل بیت میں نے بنائے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ان کو پاک بھی میں خود رکھوں گا۔ یہاں تک سب کا اتفاق ہے، آج ہم کچھ اور منوانا چاہتے ہیں۔ آج میں نے شاہ جی میں نے محترم کے حروف سے بھی آج میں نے داد لینی ہے۔ یہاں تک سارے مسلمانوں کا عظمت صاحب اتفاق ہے اس گھر کا بیمار بھی پاک، مزدور بھی پاک، جو پتھر لگا وہ بھی پاک، پتھر میں جو گارا استعمال ہوا وہ بھی پاک، گارے میں جو پانی استعمال ہوا وہ بھی پاک۔ یہاں تک سارے مانتے، ایک بندے کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ پھر آج ہمیں حق پہنچتا ہے ہم بھی کچھ منوائیں۔ جب یہاں تک مان گئے ہو اس گھر کا بیمار مزدور پاک، پتھر پاک، گارا پاک، پانی پاک، تو جس گھر کا سارا مٹیریل پاک ہو، ایسے پاک و پاکیزہ گھر کی دیوار جس کی آمد پہ پھٹ جائے وہ کتنا پاک ہوگا۔ کیا بات ہے، ایسا طیب و طاہر پاک و پاکیزہ گھر کی دیوار جس کی آمد پہ شک ہو جائے وہ کتنا پاک ہوگا۔ ان اول بیت، سب سے پہلا گھر، اس کعبے کو سب سے پہلا گھر یہ شیعوں نے نہیں کہا، اللہ نے کہا ہے۔ یہ آیت ہے ان اول بیت وضع للناس۔ اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو پھر اللہ سے کرنا جس نے اس کو پہلا گھر کہا ہے۔ جب اللہ کہہ رہے سب سے پہلا گھر، تو پھر میں آج کہہ رہا ہوں بقول اللہ کے
یہ کعبہ ہے سب سے پہلا گھر. اللہ نے جب آدم کو بھیجا تو یہ گھر تھا، نوح کو بھیجا تو یہ گھر تھا، جاگ رہے ہو؟ ابراہیم کو بھیجا تو یہ گھر تھا، موسیٰ کو بھیجا یہ گھر تھا، عیسیٰ کو بھیجا شاہ جی یہ گھر تھا. اور حد یہ ہے اللہ نے جب اپنے حبیب کو بھیجا یہ گھر تھا. آدم سے خاتم تک شاہ جی 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، یہ گھر تھا، یہ گھر تھا. اس گھر کے ہوتے ہوئے ہر نبی اپنے اپنے گھر میں آیا. اس گھر کی موجودگی میں ہوتے ہوئے ہر نبی اپنے اپنے گھر میں آیا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں اس گھر کی موجودگی میں ہر نبی کا اپنے اپنے گھر میں آنا اس بات کی دلیل ہے اولین و آخرین میں، متقدمین و متاخرین میں، ابتداء آفرینش سے تا صبح محشر نہ کوئی کعبے میں پیدا ہوا ہے نہ ہوگا سوائے علی کی. اللہ اکبر. کیا بات ہے سرکار. یا رسول اللہ. حیدری آباد و سلامت رہو. ابتداء آفرینے سے تا صبح محشر نہ کوئی کعبے میں پیدا ہوا ہے نہ ہوگا سوائے علی کے. اگر لفظ برداشت کر سکتے ہو شاہ جی میں آج یہاں پہ یہ نقش کر رہا ہوں، اگر یہ لفظ برداشت کر سکتے ہو تو پھر غور سنو. کعبے میں علی کا آنا یہ علی کی شاہ جی علی کی وہ فضیلت ہے کہ جس میں علی وحدہ لا شریک ہے. علی کا کوئی اس میں علی کا کوئی شریک نہیں ہے. تو پھر یاد رکھو اور جس کی فضیلت میں انبیاء شریک نہ ہو سکے کائنات کے خطا کار شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ علی اللہ. آج بسم اللہ آگے آ جاؤ. اپنے باپ کی سیڑھی پہ آؤ. مولا آپ کے والد کی درجات کو بلند فرمائے، معصومین کی جوار میں عطا فرمائے. تو بہرحال یہ موت پر حق ہے ورنہ ان کی جگہ خالی ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے صرف علی کو بھیجا. اب بالکل ذہن حاضر رکھیں. میں جو جملے کہنے ہیں بڑے قابل فکر شاہ جی آپ سب کی موجودگی میں اللہ نے صرف علی کو کعبے میں کیوں بھیجا؟ یہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ علی کعبے میں آئے، سنی شیعہ کہتے ہیں کعبے میں آئے، اتنے عرض سے آپ سن رہے ہیں کعبے میں آئے. میں آج یہاں اپنے محترم مرحوم کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے، ان کی روح سے داد لینے کے لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں. اللہ نے صرف علی کو کعبے میں کیوں بھیجا؟ جاؤ سے بنا جی صرف کسی نبی کو نہیں بھیجا شاہ جی، صرف علی کو کیوں بھیجا؟ تو ماشاءاللہ بڑے پاکیزہ ذہن بیٹھے ہیں. میں ان کے سامنے جملہ کہہ رہا ہوں. اللہ اپنا ایک قانون دے چکا تھا، الرجال قوامون علی النساء. الرجال قوامون علی النساء. مرد حاکم عورت محکومہ. ڈر گئے ہو؟ میں بڑا جانتا ہوں، میں 47 سال سے جانتا ہوں. شاید خوف ہے کوئی. اگر ہم نے داد دے دی، ہم سے پوچھا جائے کہ جب آپ حاکم نہیں تھے داد کس بات کی دے رہے تھے؟ اب میں نے پورے مجمع میں دیکھنا ہے کون کون حاکم ہے. جو خاموش رہا پھر وہ حاکم کوئی نہیں ہوگا. حیدری ایسا مولا آپ کو بات رکھے. الرجال زنادر ہیں. الرجال قوامون علی النساء.
مرد حاکم عورت محکومہ، یہ ہے اللہ کا قانون اور یہ ہے آیت میں موجود ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم، سارے بولو مرد حاکم عورت محکومہ۔ بھائی جاوید صاحب، مرد کو صفات میں عورت سے بلند ہونا چاہیے۔ کوئی بیٹھا ہے یہاں پہ؟ شاہ جی، میں نے تو شہروں میں ہزاروں کے مجمع میں میں نے یہ فکر دی ہے، بڑی سنی شیعہ سے یاد لی ہے کہ مرد کو کمالات میں صفات میں عورت سے بلند ہونا چاہیے۔ اگر مرد صفات میں عورت سے بلند نہ ہو تو وہ گھر آباد نہیں ہوتا، اس گھر کی آبادی مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ سنو، اللہ نے صرف علی کو کعبے میں کیوں بھیجا؟ اللہ کے علم میں تھی یہ بات، شاہ جی اللہ کے علم میں تھی بات، علی کی شادی کس سے ہوگی؟ کیا بات ہے؟ اللہ اسے کہتے ہیں جو سب کچھ جاننے والا ہو۔ اس کے علم میں تھی کہ علی کی شادی ہوگی جناب سیدہ سے۔ جناب سیدہ ہے حضور کی بیٹی۔ اگر شادی ہونے کے بعد کسی مقام پر سیدہ علی کے سامنے کہہ دیتی یا علی میں رحمت العالمین کے گھر میں آئی، میرے علی کا سر نیچا نہ ہو، اور نیچے سر والے کو علی نہیں کہتے۔ حیدری شاباش، آباد سلامت رہو۔ ماشاءاللہ، میں عرض کرتا کہ اللہ نے صرف علی کو کعبے میں کیوں بھیجا؟ یہ تھی صاحب کہ ایک وجہ خاص بھی ہے، صرف علی کو بھیجنے کی کعبے میں ایک وجہ اور بھی ہے جو تمام اہل اسلام کے لیے۔ اللہ نے علی کو کعبے میں بھیج کر علی پر کوئی احسان نہیں کیا۔ احسانات اور بہت ہیں اللہ کے، لیکن یہ کعبے میں بھیجنا یہ کوئی علی پر احسان نہیں ہے۔ لفظ بڑا وزنی ہے، اگر آپ سارا پھر ساتھ دیں۔ اللہ نے علی کو کعبے میں بھیج کر علی پر بھائی تنویر شاہ جی احسان نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اپنی توحید کو بچایا ہے کہ بیٹا ماشاءاللہ، اللہ نے اپنے توحید کی ہے حفاظت۔ اور دنیا والوں آؤ دیکھو، جب کعبے میں آنے والا، بیت اللہ میں آنے والا، میرے اپنے گھر میں آنے والا علی جب اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا تو کھڈرات میں پیدا ہونے والا عیسیٰ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ، اب بات رہو، ٹائم میرے ختم ہونے والا ہے، 2-4 جملے بس میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ یہ جملہ بڑا قابل فکر ہے۔ شاہ جی ایک مولوی ہے بڑا متاثر، کہہ رہا تھا کہ یہ جو دیوار پھٹی ہے یہ ایک حادثہ ہے۔ حادثہ جانتے ہو کہ وہ پہلے بھی پھٹنے والی تھی۔ آج میں نے اس کا دینا ہے جواب ذرا آپ کی موجودگی میں۔ دیوار کعبہ کا پھٹنا یہ ہے حادثہ، حادثہ کہتے ہیں جو اچانک ہو جائے، کہ وہ پہلے بھی ایسی اس کی حالت تھی کہ وہ پھٹ رہی تھی، اتفاق سے بی بی گئی ہے، وہ تو دیوار پھٹ گئی ہے۔ میں اس دشمن علی سے کہتا ہوں اور دیوار کا پھٹنا تو حادثہ ہے، پھر مل جانا بھی حادثہ ہے۔ میں غور مارے حیدری، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ میرے بھائیوں کہ میں مولا اتفاق رکھے، اتحاد رکھے، اس گھر کو تا ظہور امام زمانہ قائم و دائم رکھے، تمام جہاں پہ مولا کا ہوتا ہے ذکر ہوتا ہے مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بس میں جملہ آخری کہہ رہا تھا، ذہن حاضر ہے، میں آج یہ کہہ رہا تھا، اگر آپ کے پاس یاد کہ یہ حادثہ نہیں ہے، اگر حادثہ ہوتا چلو دیوار تو پھٹ گئی ہے، کیا پھر مل جانا بھی حادثہ ہے؟ مجھے ایک بات کا جواب میں پوری دنیا اسلام سے نہیں بلکہ دنیا انسانیت سے آج مانگ رہا ہوں، مجھے آج مل کر آپ بھی جواب دیں کہ جس کے سامنے دیوار پھٹ رہی ہو، جس کے سامنے دیوار پھٹ رہی ہو تو پھٹتی ہوئی دیوار کو دیکھ کر قدم آگے بڑھتے ہیں یا پیچھے ہٹتے ہیں؟ جاگ رہے جا سن رہے ہو؟ یہ نفسیاتی بات ہے، اس کا تعلق ہے نفسیات سے۔ نفسیات کسی مذہب کی کوئی ملکیت نہیں ہے۔ میں ہر بندے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جواب دے، جس کے سامنے دیوار پھٹ رہی ہو تو پھٹتی ہوئی دیوار کو شاہ جی دیکھ کے قدم آگے بڑھتے ہیں یا پیچھے ہٹتے ہیں؟ چاہے کوئی رستم زماں کی ماں کیوں نہ ہو، اور پھر دو جانوں کے ضائع ہونے کا ڈر بھی ہو، ایسی حال میں قدم آگے نہیں بڑھتے، پیچھے ہٹتے ہیں۔ اب مجھے کسی مذہب کی ضعیف روایت سے کوئی ثابت کر دے جب ابو طالب کی زوجہ کے سامنے دیوار پھٹی ہے، بی بی کے قدم 1 انچ پیچھے ہٹے ہو، اور جیسے جیسے دیوار پھٹ رہی تھی بی بی کے قدم آگے بڑھ رہے تھے، تو بی بی کے قدموں کا آگے بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آج ابو طالب کی زوجہ اللہ کے گھر میں اپنی مرضی سے نہیں آ رہی، اللہ کے حکم سے آ رہی ہے۔ وہ حیدر کی عداوت میں، حیدر کی عداوت تمہیں کر دیتی ہے اندھا، جاگرے سے بول، حیدر کی عداوت تمہیں کر دیتی ہے اندھا، توڑ دیتے ہو شریعت کے بھرام کو۔ حضرت عمران کو کافر کہا، یہ بھی نہ سوچا وہ بیت اللہ نے راستہ دیا کافر کے حرام کو۔ اور پھر دوسرا جس کا تعلق ہے نفسیات سے، یہ بڑا لمبا موضوع ہے لیکن میں چھوڑ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اِنَّ فاطمہ اقامت فی البیت 3 ایام، فاطمہ بنت اسد پورے 3 دن تک اللہ کے گھر میں رہی ہے۔ کتنے؟ 3 دن تک۔ آج اگر کسی گھر سے کوئی ایک فرد چند گھنٹوں کے لیے ہو جائے نا غائب، گھر والے کتنے پریشان ہوتے ہیں، چاہے سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، چند گھنٹوں کے لیے شاہ جی گھر کا کوئی فرد ہو جائے غائب، اتنے پریشان ہوتے ہیں۔ پہلے پڑوسی سے پوچھتے ہیں، پھر اہل محلہ سے پوچھتے ہیں، پھر اسپیکروں پر ہوتے ہیں اعلان، ہے نہیں شاہ جی؟ اب ہمارا چیلنج ہے پوری دنیا کو کہ کسی ضعیف روایت سے کوئی ثابت کر دے 3 دن جو بی بی اندر رہی ہے۔ حضرت ابو طالب نے جا کر کسی پڑوسی سے پوچھا ہو تو حضرت ابو طالب کا 3 دن گھر میں اطمینان سے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابو طالب اللہ کی مشیت سے واقف تھے۔ جو اللہ کی مشیت سے واقف ہو وہ کافر نہیں ہوتا۔ افسوس اس خاندان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ میرے عزیز آگے مولا ان کے علم میں زبان میں اور اسد علم مسد ماشاءاللہ بہت بہترین پڑھنے والے، وہ 2 جملے میں پھر دعا کر رہا ہوں ہمارے بزرگ قبلہ شاہ صاحب کو مولا ان کو حریق نعمت فرمائے، ان کی درجات بلند فرمائے، ان کی اولاد میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔ جملہ بس ایک کہنا ہے عزاداروں کے سامنے، آج ہم نے اتنے سال کے بعد بھی شاہ صاحب کے لیے فاتحہ پڑھیے فاتحہ، فاتحہ ایسے پڑھیے ہاتھ اٹھا کے۔ شاہ جی غریب سے غریب کے گھر میں بھی جائے نا فاتحہ پڑھنے کے لیے، تو میرے عزیز بیٹھے ہر غریب سے غریب کے گھر میں بھی فاتحہ جب پڑھتے ہیں، بھائی جاوید
ہاتھ اٹھا کے بڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر حسین اتنا مظلوم ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ، حسین زہرا کا لال اتنا مظلوم ہے جس کی بہن لاش پہ آ کر بھی فاتحہ نہیں پڑھ سکی۔ کیوں؟ میرے آپ کے مولا فرماتے ہیں میرا سلام ہو دادی زینب پر جس کے دونوں ہاتھ پسے گردن باندھے گئے۔ آئی کیسے؟ جب آئی ہے نا بھائی کی لاش پر ہاتھ بندھے ہوئے تھے، جو کر جب بھائی کو دیکھا، بھائی کے بچپن کے واقعات ساری دنیا بھول جائے تو بھول جائے، کوئی بہن نہیں بھولتی۔ اور پھر حسین کی بے مثال بہن، شادی جب بھائی کی لاش پہ آئی ہے، لاش پہ جھکی ہے، بھائی کو دیکھا، بہت سے واقعات یاد آئے۔ بی بی نے کہا حسین بھائی مجھے اچھی طرح یاد ہے، عید کا دن تھا، تو نے ماں سے کہا تھا مجھے نئی پوشاک چاہیے، ماں نے جنت سے جوڑا منگوایا تھا اور جنت کا درزی جنت سے جوڑا لے کے آیا تھا۔ یہاں تک پہنچ کر بی بی نے جملہ کہا حسین بھائی ابھی تک وہ جنت بھی موجود ہے، وہ درزی لانے والا بھی ابھی تک موجود ہے، تیری بہن کی زبان میں ماں کا اثر بھی موجود ہے۔ اگر آج 11 محرم کو دینا اجازت، جس درزی سے ماں نے جنت سے عید کا جوڑا منگوایا تھا، آج اسی جنت سے تیرا کفن نہ منگوا لوں۔ عزادارو جب کہا نا کہ تیرا کفن نہ منگوا لوں، مجھے اس ممبر کی قسم ہے حسین کی لاش تڑپ گئی۔ آواز آئی زینب بہن یہ تکلیف نہ کرنا۔ کیوں بھائی؟ لاش سے آواز آئی جنہوں نے انگوٹھی کی خاطر تیرے بھائی کی انگلی نہیں چھوڑی، تیرے بھائی کی لاش پہ کفن کیسے چھوڑیں گے؟ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب